مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، قرآن کریم کی آیات بینات شاہد ہے کہ اس ضمن میں، مقاصد بعثت کے ضمن میں، قرآن کریم ہم سے مخاطب ہو کے ہمیں بتاتا ہے کہ یہ جو مقصد بعثت ہے انبیاء کا، اس میں ایک خاص اور اہم ترین مقصد علم و حکمت کی تعلیم دینا بھی ہے. اور ظاہر سبھی نبیوں نے حکمت سے بھرپور ایک ایک جملہ انبیاء کا. پھر تو ایک ریفرنس تو آپ فرماتے ہیں نا، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. تو حکمتیں کیسی ہوں گی؟ تو بتائیے، علم و حکمت کی تعلیم دینا یہ بھی ایک اہم ترین مقصد قرآن کہہ رہا ہے. آپ بتائیے. قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت انداز میں وضاحت پیش فرمائی بعثت کے مقاصد کی. اچھا، میں نے جو 2 آیات کا حوالہ پیش کیا تھا، ایک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 تھی کہ جس میں یہ فرمایا تھا کہ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ. اللہ کتابیں تو موجود تھی نا، جی آدم علیہ السلام پر، ادریس علیہ السلام پر، شیس علیہ السلام پر صحائف نازل ہوئے، داؤد، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر جو ہے وہ کتابیں نازل ہوئیں. ٹھیک ہے نا؟ تو کتابیں تو موجود تھیں، تو آپس میں اختلاف ہوا. اب وہ عملی ہو، فکری ہو، اخلاق کے اعتبار سے ہو، عقائد کے اعتبار سے ہو، وہ دور کرنے والا کون ہے؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ. وہ اللہ کا جو پیغمبر ہوتا ہے نا، وہی دور فرماتا ہے. اچھا، پھر جو دوسرا حوالہ میں نے دیا وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 165 کا، کہ یہاں پر بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ لِيَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ. یعنی اللہ کے نزدیک حجت کب قائم ہوگی بندوں پر؟ ورنہ تو بندے کہیں گے مولا کتاب تھی، کوئی تھا نہیں سمجھانے والا، ہم کیا سمجھتے. تو رسولوں کے بعد قرآن کہتا ہے کہ رسولوں کی تشریف لانے کے بعد اب لوگوں پر حجت قائم ہو گئی ہے. اور حجت کا ایک معنی مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ کتاب کے احکامات اجمالی ہیں، اس کی تفصیل اگر کوئی پیش کرتا ہے تو وہ اللہ کا فرستادہ پیغمبر پیش کرتا ہے علیہ السلام. اب آ جائیے اس بات پر کہ جو آپ نے تعلیم اور حکمت کے بارے میں فرمایا. قرآن کریم کی کئی آیات ہیں، میں 2 آیات کا حوالہ پیش کروں گا. ایک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، جس میں کتاب اور حکمت دونوں کی بات کی گئی. ویعلمہم الکتاب، کتاب سکھاتا ہے، تعلیم دیتا ہے، حکمت بھی سکھاتا ہے. پھر دوسری وہ آیت فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164، لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ رب العالمین نے احسان فرمایا ایمان والوں پر جب اپنا نبی ان میں بھیجا. تو اس میں بھی یہی ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے. اب یاد رکھیں کہ دنیاوی جتنے علوم ہیں جنہیں ہم اکوائرڈ نالج کہتے ہیں، چاہے وہ آپ دیکھیں سائنس ہو، چاہے وہ بایولوجی ہو، چاہے وہ فزکس ہو، چاہے وہ سیاسی حوالے سے ہو، دنیا کا کوئی بھی علم قبلہ ڈاکٹر صاحب یہاں موجود ہیں، آپ کو ساری چیزیں بتائے گا. سائنس اپنی چیزیں بتائے گی، ایک جہت اپنی چیزیں بتائے گی، اپنی جہت کے اعتبار سے، سیاسیات اپنی باتیں ہوں گی، لیکن کوئی یہ نہیں بتائے گا کہ انسان اس دنیا میں جو آیا کیا مقصد لے کر آیا، انسان کا مقصد کیا ہے، اس میں کتنی جہتیں ہیں. جی، چونکہ اللہ کا پیغمبر علیہ السلام اس کے پاس بلٹ ان نالج ہوتی ہے، وحی الہی ہوتی ہے، تو وہ آ کر وہ علم دیتا ہے. اب دیکھیں قرآن کا موضوع کیا ہے؟ انسان ہی ہے. وہ بتاتا ہے کہ انسان کون سا مقصد لے کر اس دنیا میں آیا. صرف ایک مثال دیتا ہوں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنات اور انسان کو صرف اسی لیے پیدا فرمایا تاکہ وہ ہماری عبادت کرے، ہماری بارگاہ میں جھکے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، بار بار یاد دلایا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں، میں ایک بات کہوں گا آپ کو کہ جب کوئی یعنی سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کوئی بلا تشبیہ، اسے ہم کہتے ہیں بلا تشبیہ مثال ہے سمجھانے کے لیے، ورنہ کوئی مماثلت نہیں ہے. ایک کمپنی اپنی پروڈکٹ جو ہے وہ پروڈیوس کرتی ہے، تو اب لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنے کے لیے بار بار اس کی تشہیر کرتی ہے کہ یہ لو، یہ لو، پروموشنز ہوتی ہیں. یہ ایک مثال ہے نا، بالآخر اس کی پروموشن ہوتی ہے، بالآخر لوگ اسے اڈاپٹ کر لیتے ہیں. صحیح ہے، وہ چیز مشہور ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی انسانی زندگی کے اس مقصد کو بار بار لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتا ہے
یہ ہے ہدایت کا انما خلقناکم عبثا وانکم الینا ترجعون. کبھی فرماتا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس طرح کئی امثال موجود ہیں کہ بار بار انسانی زندگی کا مقصد انسان کے سامنے رکھا جاتا ہے اور بار بار اسے ریپیٹ بھی مختلف انداز میں کیا جاتا ہے. تو یہ نبی علیہ السلام اللہ کے پیغمبر علیہ السلام وہ علم لے کر آئے جو علم انسان کی دنیا اور آخرت کے لیے فائدہ مند ہے, جو علم انسان کو انسانی زندگی کا مقصد بتاتا ہے. پھر دوسری بات حکمت کا جو یعنی اس کے پہلو اور بھی ہیں, بڑی تعریفات ہیں, لیکن ایک اس کا پہلو یہ بھی ہے جو غالب طور پر کہا جاتا ہے تربیت. جی تربیت. دیکھیں میں آپ کو ایک بات عرض کروں گا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایک بات فرمائی کہ بعثت معلما, میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں تعلیم دینے کے لیے. اچھا بہت سے علوم ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ علم حاصل کر لیتا ہے لیکن تربیت نہیں ہوتی ہے, کردار میں وہ علم نظر نہیں آتا. تو اس علم کے مطابق اپنا کردار بنا لینا, اس علم کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا, یہی تربیت ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھیں بہت سے لوگوں نے علم دیے ہوں گے, علوم دیے ہوں گے, لیکن میرے آقا علیہ السلام نے وہ تعلیم دی ہے کہ فقط تعلیم نہیں ہے, تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہے. اسی لیے میرے آقا علیہ السلام کا ایک عظیم معجزہ یہ ہے کہ انہوں نے ان انسانوں کو کہ جن سے انسانیت گم ہو چکی تھی انہیں انسانی زندگی کا مقصد بتایا اور ان انسانوں میں انسانیت کو پیدا فرمایا. اور میں اخیر میں ایک بات عرض کروں گا, یاد رکھیں کہ علم حاصل کرنے کے بعد نہ کردار نہ ہو تو بندہ کاغذی شیر بن کے کاغذی غازی بن کے رہ جاتا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے تعلیم کے ساتھ تربیت بھی دی ہے, صرف کاغذی غازی نہیں بنایا بلکہ کردار کا غازی بنایا. فرمایا نا کہ دی کبھی اذان یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. تو یہ میرے آقا علیہ السلام کی تعلیم و تربیت تھی. واہ, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے, دشت و دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے. واہ, ایک جہد مسلسل, ایک ایسا لیڈر جسے بلا مبالغہ قائد اعظم کہیے کہ کوئی ان سے بڑا قائد نہیں, کوئی ان سے بڑا لیڈر نہیں. تمام انبیاء سے متعلق ہماری رائے یہی ہے. مفتی صاحب کی خوبصورت گفتگو کے بعد میں یہ ضرور کہوں گا کہ دیکھیں ہم تو تمام انبیاء پر, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ کم و بیش 1,24,000, کیونکہ اگر ایک بھی زیادہ ہے یا ایک بھی کم ہے تو یہ پھر ہمیں اس کا انکار کفر کی طرف لے. ہم تو سب پر ایمان لاتے ہیں, سب کا کیریکٹر جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انہیں معصوم پیدا فرمایا ہوتا ہے. اللہ نے ان کی ذمہ داری یہ رکھی ہوتی ہے کہ جبکہ ہر فرد کی ذمہ داری مفتی صاحب یہی ہے جو نبیوں کی ہے, لیکن چونکہ وہ خاص ہوتے ہیں, اسپیسیفیکیشن ان کے ڈیزگنیشن ان کے مخصوص معاملات ہوتے ہیں, لیکن کرنا ہر فرد کو وہی ہے جو کار نبی ہے. اللہ تعالی ہمیں انبیاء کرام کے, صحابہ کرام کے, حضور کی آل پاک کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک وقفہ اور وقفے کے بعد انشاءاللہ آخری سیگمنٹ.